اور جناب شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا مزید بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات بولا ہے کہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، عام انسان، ایک خاتون جو گھر کے اندر بجٹ بناتی ہیں، اصل میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جو ایک روزانہ کی بنیاد پر کماتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے، اسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاہد حسن صدیقی ہیں ہمارے ساتھ پھر؟ شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں سر؟ یہ بجٹ آنے کے بعد کچھ ریلیف ملے گا عوام کو، یا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد سا سوال ہے؟ میرے خیال سے تو ریلیف کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ بجٹ نہیں ہے۔ اس بجٹ کا بنیادی مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو 9th ہمارا جائزہ تھا اس کی قسط مل جائے، اس کے بعد جو بقیہ 2 قسطیں ملنی ہیں وہ ہم واپس کر دیں گے، اور اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف سے نئے قرضے کی درخواست کریں گے۔ $7.5 ارب ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس بجٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ جو تبدیلیاں ہوں گی اس میں عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس میں تو بوجھ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ یہ تو سنجیدہ بجٹ نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے کا بجٹ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ جی یہ 4 مہینے کا بجٹ ہے پھر؟ نہیں، بجٹ تو 4 مہینے کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری کیپیسٹی ہے ٹیکسوں کی، اس میں اس سے 7,000 ارب روپیہ کم دکھایا ہے ہم نے۔ اچھا۔ اور جو ہمارے ٹوٹل ریونیوز ہیں اس سے تو صوبوں کو حصہ آپ دیں گے NFC ایوارڈ کے تحت، اس کے بعد تو آپ کا سود ہی ادا نہیں ہوتا۔ یعنی جو سود ادا کرنا ہے وہ وفاقی جو ریونیوز ہیں NFC ایوارڈ کے بعد جو بچتا ہے اس سے زیادہ تو سود ہے، تو باقی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، یہ تو ایک بنیادی سوال ہے۔ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بجٹ میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ اگلی مالی سال میں ہم کو آئی ایم ایف سے $2.4 ارب ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 سال کا قرضہ ہم لیں گے $7.5 ارب کا، اور اس کی آڑ میں سر آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ 9.2 ٹریلین کا انہوں نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف رکھا گیا۔ پہلی بات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا واقعی میں یہ ٹیکس وصولیوں کا جو ہدف ہے وہ 1 سال کے اندر اچیو کر لیں گے، اور اس کے اندر سے 7.2 جو ٹریلین ہے وہ ٹیکس کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا؟ اور پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب NFC ایوارڈ میں صوبوں کو دینے کے بعد بچے گا کیا؟ تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے قرضہ لینا پڑے گا، یا پھر دوسرا آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اثاثے بیچنے پڑیں گے، ایسا ہی ہوگا؟ نہیں تو قرضہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ حکومت آئے یا اگلی حکومت آئے یا کوئی بھی آئے، انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ کی درخواست ڈالنی ہے، اور اس کی آڑ میں اس میں بجٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی جائے گی۔ ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بجٹ 1 جولائی سے پہلے ہی بے معنی ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ 650 ارب روپیہ فاضل دیں گے، یعنی NFC ایوارڈ کے تحت جو رقم ملے گی اس کو صوبہ پورا خرچ نہیں کریں گے اور 650 ارب روپے بچا لیں گے۔ لیکن ابھی سندھ کا بجٹ ہم نے دیکھ لیا، سندھ نے اپنا حصہ کا نہیں فاضل بجٹ دیا۔ تو جو KP کی حکومت ہے وہاں تو ہماری حکومت نہیں ہے PDM والوں کی، پنجاب میں بھی نہیں ہے، تو وہ جب بجٹ دیں گے تو یہ 650 ارب روپیہ تو ملنے والا نہیں ہے آپ کو، اس سے بہت کم ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ بجٹ خسارہ بڑھ جائے گا جو آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت سوچ سمجھ کے ایک ایسا بجٹ بنایا ہے جس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی اگلے مالی سال میں۔ یہ سر یہ تبدیلیاں اگر کی جائیں گے، عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس۔ کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔